اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال ہم پیش کر رہے ہیں خلاصہ قرآن، جسے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے ڈاکٹر صبا اسماعیل، جو کہ ڈائریکٹر ہیں جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے۔ ناظرین، اب تک ہم نے 7 پارے کا خلاصہ پیش کیا ہے، انشاءاللہ آج ہم 8ویں پارہ کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج 8واں رمضان ہے۔ اب تک آپ کے سامنے قرآن مجید کے 7 پاروں کا خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ 8واں پارہ کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تمام باتوں کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ روزانہ ہر پارے میں جو اہم باتیں ہیں ان میں سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ آج 8واں پارہ ہے، آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ بات چل رہی تھی معزز حاضرین کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں جو کسی بھی حال میں اللہ کی بات کو ماننا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ زیادہ تر بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پیش کر رہے تھے تو لوگ طرح طرح کے مطالبے کر رہے تھے، اور بعض لوگوں نے ان میں سے کہا، کل بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، کہ کیوں نہیں کوئی فرشتہ آ جاتا جو نبی کے ساتھ ساتھ چلتا اور ان کے بارے میں گواہی دیتا، یا خود فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آسمان سے فرشتے بھی اتر جاتے یا زمین سے مردے بھی نکل آتے تب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لانے والے تھے، اور کسی حال میں بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے رب کا جو کلام ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے اور مبنی بر عدل ہے، عدالت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اس کے اندر جو باتیں رکھی گئی ہیں ساری اچھی باتیں ہیں، انسانوں کی کام کی ہیں۔ اور وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صدق اور عدل کے ساتھ اتارا ہے۔ یہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ بعض لوگوں کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آسمان پہ چڑھ رہے ہیں، وہ ہدایت کی باتیں قبول نہیں کر پاتے، اللہ کی طرف سے ان کو آسانیاں نہیں ملتی کیونکہ وہ خود اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور کوششیں نہیں کرتے۔ یہیں ہم قرآن پاک کی ایک آیت میں ہم آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے کھانے کی جو چیزیں عطا کی ہیں ان کو خوب کھاؤ مگر برباد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں اتاری ہیں، اللہ نے یہاں اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں بہت ساری نعمت اتاری ہے، تم دیکھ لو کتنی نعمتیں۔ کھانا انسان کھائے یہ اللہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے بے شمار قسم کے کھانے انسانوں کو دیے ہیں، طرح طرح کے رنگ برنگے کھانے انسان کو میسر ہیں، الگ الگ لذتوں والے، الگ الگ مزے والے انسانوں کے لیے کھانے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو خوب کھاؤ، کھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے کھانے کے لیے، جو چیزیں اللہ تم کو دے رہا ہے ان سے استفادہ کرو، مگر ایک بات اللہ نے فرمائی، وَلَا تُسْرِفُوا، برباد مت کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان روزہ رکھتے ہیں،
اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس مہینے میں زیادہ بھوکا رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کو زیادہ کھلاتا ہے۔ اچھی اچھی نعمتیں انسان کے دسترخوان پہ ہوتی ہیں، افطار کے وقت میں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو چیزیں میسر ہیں ان کو شوق سے کھاؤ مگر برباد مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ برباد کرنے والوں کو، کھانوں کو ضائع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جو چیزیں تمہارے رب نے حرام کی ہیں وہ تم کو بتا دی گئی ہیں، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام مت کرو، اور کیا کیا کام نہیں کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے تم کو بتا دی۔ یہاں ایک بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن نے حلال چیزوں کی فہرست نہیں پیش کی ہے، حرام چیزوں کی فہرست پیش کی ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بس وہاں نہیں جانا۔ جیسے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جب جنت میں رکھا تو کہا کچھ بھی کھاؤ، جہاں سے جو چیزیں سب کھاؤ، ایک درخت کے قریب مت جانا۔ ایسے دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا اور پھر وہ بتا بھی دیا گیا کہ ان سے کیوں منع کیا گیا، تو ان سے انسان کو بچنا ہے۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ جب بھی تولو انصاف کے ساتھ تولو، اور جب بولو تو عدل کے ساتھ بولو۔ انسان کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، ناپ تول کے ذریعے کاروبار ہوتا ہے، انسان اس میں چیزوں کو ناپتا ہے، وزن کرتا ہے اور پیمانے سے پیمائش کے بعد اس کو لوگوں کو دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں بالکل کمی بیشی مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا جو رزق ہے وہ حرام ہو جائے گا اور اللہ کی برکت سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب بات کرو عدل کے ساتھ بات کرو، انصاف کے ساتھ بات کرو، اور چاہے تمہارے رشتہ داروں کا معاملہ کیوں نہ ہو، حق بات سے کبھی گریز مت کرو۔ یہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی آگے بیان فرمائی ہے۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بابرکت کتاب ہے، اس کی تلاوت کرتے ہو اس میں برکت ہے، اس کی سماعت کرتے ہو اس میں برکت ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہو اس میں برکت ہے۔ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو برکتوں سے بھر دیا ہے اور کہا ہے اس کی برکت تمہیں اس وقت پوری طرح حاصل ہوتی ہے جب تم اس کی اتباع کرتے ہو۔ صرف تلاوت کرو گے، سمجھو گے نہیں، مانو گے نہیں، عمل نہیں کرو گے تو کہاں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب ہدایت کے لیے اللہ نے اتاری، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے تو اس کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہیں پر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، 10 نیکیوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہر اچھے کام پہ اللہ نے کہا ایک کام کرو گے 10 پوائنٹس ملیں گے، اور اس کے مقابلے میں کہا کہ جو کوئی برا کام کرے گا، غلطی کرے گا، تو پھر اس کو ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی کا جو بدلہ ہے وہ دیا جائے گا۔ تو گویا اچھے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بہت اجر بڑھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ذرا سی بھی نیکی کرے تو وہ اللہ کی نیک بندوں میں شامل ہو جائے اور اس کا انجام اچھا ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہم بھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اس جگہ پہ یہ جو رکوع یہ سورہ چل رہا ہے سورۃ الانعام، اس کا بالکل آخری حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ ہم نے جو چیزیں تم کو عطا کی ہیں یہ درجہ بدرجہ دی ہیں۔ کسی کو دولت زیادہ دی ہے، کسی کو دولت کم دی ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کا رتبہ کم ہے، کسی کا رتبہ زیادہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آزمائش کا سبب ہے۔ خدا تمہیں ان چیزوں سے آزماتا ہے جو چیزیں اس نے تمہیں دے رکھی ہیں، اس لیے اس کو آزمائش سمجھو اور وہی کام کرو جو کام تم کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ یہ حروف مقطعات بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو قطع کر کے کٹ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف الگ، لام الگ، میم الگ، صاد الگ، یہ عنوان کی شکل میں بھی ہے اور اس کے باقاعدہ کوئی معنی نہیں ہے، لیکن یہ ایک طریقہ تھا تحریر کا، تقریر کا، جو عربوں کے ہاں رائج تھا، اسی لیے قرآن نے اس کو بھی اختیار کیا ہے اور اس کے اندر اس کے اپنے فائدے ہیں۔ معزز و محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آغاز میں فرمایا ہے ایک بہت اہم بات، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون،
کہ قیامت میں جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو وزن کرتا ہے، تمہارے جو اعمال ہیں ان کو تولا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو وزن کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی مہربانی سے یہ نظام بنایا ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے اور ایک برائی پر ایک برائی کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ گویا خدا چاہتا ہے کہ انسان تھوڑی تھوڑی بھی نیکیاں کرتا رہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ ہمارا کریم خدا، ہمارا مہربان خدا، وہ ہمیں خوب سے خوب موقع دیتا ہے، مگر شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ یہاں آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ ذکر یہاں پہ بیان فرمایا اس وقت کا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان نے کس طرح ان کا پیچھا کیا اور کس طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ فوسوس لہما الشیطان، انسان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان کو آمادہ کیا کہ وہ اس درخت کے قریب چلے جائیں جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، اور پھر جو اس کا نتیجہ نکلا ہے وہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، بہت ناراض ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت آدم بہت گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کلمہ سکھایا، ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا یہاں اس پارے میں موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے اور تو ہمارے اوپر رحم نہ فرمائے تو ہم بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے، بہت نقصان اٹھائیں گے۔ شیطان کے اس ذکر کا سلسلہ آگے بھی بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا بڑا دشمن ہے، یہ تم کو پریشانیوں میں ڈالنا چاہتا ہے، تم کو تکلیفوں میں ڈالنا چاہتا ہے، تم کو الجھا کر رکھنا چاہتا ہے اور مختلف قسم سے یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تم کو کسی بھی طرح خدا سے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مختلف باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے اولادو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم ظاہر کا لباس بھی اتار دو اور باطن کا لباس بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس عطا کیا، ہم سب لباس پہنتے ہیں۔ دنیا میں انسان جیسے آتا ہے ویسے رہتا نہیں ہے، وہ لباس پہنتا ہے، اچھے اچھے لباس پہنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ یہ جو لباس ہے یہ تم کو سرد و گرم سے بچاتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا اور آرائش کا سبب بھی ہے۔ جب تم اسے پہنتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، تمہاری شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک لباس باطن کا بھی ہے جو تقوی ہے، کہ انسان اندر سے خود بھی یہ کوشش کرے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے، اس کا کردار اچھا ہو، اس کے معاملات اچھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان مگر یہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ تم کو اندر سے بھی وہ پریشان کرے اور باہر سے بھی پریشان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ذکر کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں فرمایا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اے بنی آدم جب مسجد میں جاؤ بہترین لباس زیب تن کر کے جایا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے گھر پہ بیٹھے ہو آدھا ادھورے لباس کے ساتھ اور پرانے کپڑوں کے ساتھ، جب مسجد میں جاؤ تم اللہ کے گھر جا رہے ہو تو صحیح لباس زیب تن کرو اور ہمیشہ اچھے لباس پہنو۔ یہاں ہم ایک بات کی توجہ آپ کی طرف دلانا چاہیں گے کہ شیطان نے مشرکین مکہ کو ایک بات یہ سمجھا دی تھی کہ انسان کا جو لباس ہوتا ہے وہ گندا ہوتا ہے، اسی لیے وہ طواف کے وقت بعض دفعہ پورا لباس اتار دیا کرتے تھے۔ یہاں پر اس بات کا حکم آیا ہے کہ لباس انسان کی زینت ہے، اسے اس کو ہر وقت پہننا چاہیے اور بہترین لباس پہننا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ خدا نے اپنے بندوں پر کوئی زینت حرام نہیں کی، کوئی آرائش حرام نہیں کی، نہ کھانے پینے کی اچھی چیزوں کو حرام کیا۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اچھی چیزیں نہ کھائے گا تو متقی ہوگا، اللہ کا پرہیزگار بندہ جب ہی ہوگا جب وہ اچھی چیزیں استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ نے ایسا بالکل نہیں کہا، اچھی چیزیں اللہ نے اتاری ہیں اور اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا من حرم زینت اللہ، کون ہے جو حرام کر رہا ہے اللہ کی اتاری ہوئی زینت کو؟ تو اللہ کی طرف سے جو چیزیں دی گئی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہاں بےہودگی، ظاہری و باطنی گناہ اور ظلم و زیادتی یہ سب حرام کام ہیں، ان سے انسان کو بچنا ہے۔ یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف ہماری توجہ مبذول فرمائی ہے۔ قیامت کا ایک منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف حوالوں سے، مثالوں سے اور حکایتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے قیامت کے دن کا، اصحاب اعراف کا۔
आराफ क्या है, कुरान पाक में अल्लाह ने उसका जिक्र किया, वबैनहुमा हिजाबुन, जन्नत और जहन्नम के बीच में एक आड़ होगी, एक दीवार होगी, वअलल आराफ, और वहाँ पर कुछ बुर्जियाँ मीनारे होंगे जहाँ पर कुछ लोग खड़े होंगे। ये वो लोग होंगे जो अभी जन्नत भी नहीं गए होंगे और जहन्नम भी नहीं गए होंगे, लेकिन इनकी हालत अच्छी होगी, इनको यकीन होगा कि ये जन्नत भेजे जाएंगे। ये उस वक्त वहाँ खड़े होंगे और जन्नतियों को जब देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, उनको मुबारकबाद देंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला ने तुम पर बड़ा इनाम किया और हम भी उम्मीद करते हैं कि हम भी वहाँ जाएं। और जब उनकी नज़र दूसरी तरफ पड़ेगी, वैज़ा सुरिफ़त अब्सारुहुम तिल्का अस्हाबन नार, जब वो जहन्नमियों को देखेंगे तो अल्लाह से कहेंगे वक़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमि ज़ालिमीन, कि अल्लाह ताला आप हमको उनके साथ मत शामिल कीजिए, हमको वहाँ मत भेजिए। और जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम्हारा क्या हाल है, वो वहाँ बात करेंगे, मुकालमा करेंगे। आज के दिन में बाज़ दफ़ा ये लोगों का ख्याल आता है कि वहाँ पर जो लोग आराफ में होंगे वो कैसे बात करेंगे जन्नत वालों से और कैसे बात करेंगे जहन्नम वालों से और कैसे उनको देखेंगे, और ख़ुद उनको कोई आसानी और परेशानी भी नहीं होगी, वो किस तरह उस मंज़र में होंगे, वो वाक़या कैसा होगा। तो आज की दुनिया में हम समझते हैं उसको समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। आज हम जिस दुनिया में हैं, जहाँ जिस तरह टेलीविज़न है, एक प्रोग्राम पूरी दुनिया में चलता है, सारे लोग उसको देखते हैं, इंसान मोबाइल में बात करता है और दुनिया की इस कोने से उस कोने तक बात करता है, लाइव बात करता है, चैट करता है, वीडियो चैट करता है और वीडियो के ज़रिए एक दूसरे को देखता भी है। तो यहाँ की बात वहाँ इंसान देखता भी है और समझता भी है और अपने पैगाम को, अपने जज्बात को इधर से उधर पहुँचाता भी है। अल्लाह ने ऐसे ही एक मंज़र का जिक्र किया है कि क़यामत के दिन भी आराफ के मकाम पर कुछ लोग खड़े होकर जन्नत वालों को देखेंगे और जहन्नम वालों को देखेंगे और जन्नत वालों को वो मुबारकबाद देंगे और दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमको भी जन्नत में ले जाइए, और जहन्नम वालों से कहेंगे कि अल्लाह ताला आप हमको जहन्नम से महफूज रखिए, इनके साथ हमको मत शामिल कीजिए। दुनिया में भी ये बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग दुनिया में आए हैं और दुनिया से चले गए हैं वो यकीनन अपने अपने नतीजे को पहुँच गए हैं। कुछ लोग जन्नत की तरफ चले गए हैं, कुछ लोग जहन्नम की तरफ चले गए हैं। एक आखिरी दिन आना है जिस दिन बाकायदा हिसाब किताब होगा, लेकिन जो लोग अभी दुनिया में हैं वो गोया आराफ में हैं, गोया एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से वो देख रहे हैं अच्छे लोगों का अंजाम और बुरे लोगों का अंजाम। तो उनको तमन्ना करनी चाहिए कि वो जन्नत वालों के साथ जाएं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो जहन्नम वालों के साथ न जाएं। अल्लाह ताला हर आदमी को जन्नत में जाने की तौफीक नसीब फरमाए, अच्छे आमाल की, ईमान की, अकीदे की बेहतरी की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। 12 रुकू तक 8वें पारे का जो खुलासा है उस पर हमने आपके सामने उसका खुलासा पेश करने की कोशिश की है और अब उसके आगे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमें मुख्तसरन इस प्रोग्राम में तबसरा करना होता है, तो जो चंद अहम बातें हैं उनमें से एक बात अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया है कि जो आज खुदा को नज़रअंदाज करेगा कल क़यामत में खुदा उसको नज़रअंदाज करेगा। आज अगर तुम खुदा की परवाह नहीं करोगे, आज तुम उसको याद नहीं करोगे, कल वो तुमको याद नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फलयौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून। कि आज की दुनिया में, ये जो दुनिया हमने अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है जिसमें वो उसको इबादत करनी है, अल्लाह को याद करना है और हर काम करना है, सारी जिम्मेदारी, किसी जिम्मेदारी से इंसान भाग नहीं सकता। उसको नमाज़ें भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, इबादत भी करनी है, हज भी करनी है, ज़कात भी करना है, अदा करनी है, लोगों को खर्च भी करना है अल्लाह के रास्ते में, और ज़िंदगी के दूसरे मामलात को भी अंजाम देना है। अल्लाह ने जो उसको ज़िम्मेदारी है दी है वो सब अंजाम देना है। हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी अदा करना है, बंदों के हुकूक अदा करने हैं, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने हैं, शोहरों के हुकूक अदा करने हैं, और जो भी पड़ोसियों के हुकूक अदा करने हैं, समाज का हक़ है उसको अदा करना है। तो बहुत सारे हुकूक हैं, सबको अदा करना है और साथ में खुदा को भी याद रखना है। लेकिन कुछ लोग दुनिया के हंगामों में जब खुदा को भूल जाते हैं, बिल्कुल फरामोश कर देते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग जब कल क़यामत में आएंगे तो फिर हम भी उनको नज़रअंदाज करेंगे, फिर वो ये कह नहीं सकते कि आपने हमारा ख्याल क्यों नहीं किया। एक आयत हम ये देखते हैं मौजूद हाज़रीन, यहाँ काबिल तवज्जो है हमारी, चाहते हैं कि इस पर तबसरा हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को 6 दिन में बनाया है। 6 दिन में, कुरान पाक में कई जगह ये बात आई है 6 दिन। तो 6 दिन का मतलब ये नहीं है जो हमारे दिन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई है, एक दिन वो होता है अल्लाह के नज़दीक जिसको अल्लाह ने कहा कि वो 1000 साल के बराबर होता है,
اور ایک تو 50,000 سال کے برابر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 50,000 سال کے برابر کا دن اللہ کے ہاں ہوتا ہے. تو اس 6 دن سے 6 سٹیجز مراد ہیں, 6 ادوار مراد ہیں, 6 دور میں 6 زمانوں میں اللہ نے بنائے. 2 میں زمین بنائی, 2 میں آسمان بنایا, اور 2 میں پھر اس دنیا کو سجایا, اور لوگوں کے لیے اس کی تفصیلات دوسری جگہوں پر بھی آئی ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بات یہ بیان فرمائی ہے جو قابل توجہ ہے. اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین, کہ خلق اور امر دونوں اسی کے لیے ہے. یہ دنیا اصل میں معزز حاضرین 2 طرح سے اللہ نے بنائی ہے. ہم جو جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں کچھ چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں اور کچھ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. ایک ویزیبل ورلڈ ہے اور ایک انویزیبل ورلڈ ہے. جو مرئی دنیا ہے, وہ جو ہماری نظر آنے والی دنیا ہے, اللہ نے اس کی باقاعدہ تخلیق کی ہے, اس کو جسم دیا ہے, باڈی دی ہے. تو جو باڈی والی دنیا ہے اس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کو باقاعدہ چلاتا ہے. اور ایک امر والی دنیا ہے, روحوں کی دنیا, اور جو نظر نہیں آنے والی دنیا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے کام چلاتا ہے. اور یہ 2 نظام ہیں, انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. یہاں ایک بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ اپنے رب سے چپکے ادب اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگا کرو. جب دعا مانگا کرو تو اس کا لحاظ رکھا کرو. تم خدا سے مانگ رہے ہو, چلا کے, زور سے, اور جتا کے, بہت تمیز کے ساتھ, بہت ادب کے ساتھ تم خدا کے سامنے ہو. بہت گڑگڑا کے, عاجزی سے, چپکے جب تم خدا سے مانگتے ہو, تم آہستہ بولو یا زور سے بولو, خدا سب سنتا ہے. اور اخیر حصے میں ہم دیکھتے ہیں, یہاں وقت کم ہے ہمارے پاس, لیکن آپ دیکھیں گے, آپ کو چاہیے کہ آپ پورا پارا پڑھا کریں. جو پارا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے. نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے, قوم عاد کا ذکر آیا ہے, قوم سمود کا, قوم لوط کا, قوم شعیب کا آخر میں ذکر آیا ہے. اللہ نے ان قوموں کو ذکر کر کے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا, اور بالکل بری طرح جھٹلایا, تو اللہ نے ان کو عذاب دیا. میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بلا, ابتلا, آزمائش اور عذاب 2 الگ چیز ہیں. جو چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں, جیسے ابھی کرونا وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے, یہ عذاب نہیں ہے. عذاب جب آتا تھا, اللہ نے بتایا ہے, تب پھر سب کو مٹا دیا جاتا تھا, کچھ بچتا نہیں تھا. ابتلا میں, بلا میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. آج خدا کو خاص طور پر یاد کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ جو مصیبت اس دنیا میں آئی ہوئی ہے, ساری دنیا پریشان ہے, اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دے.